بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہیں خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر اور میں ہوں میاں افتخار۔ ہم آج ایک مرتبہ پھر اس ویڈیو میں انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ وقت اور حالات تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے ریت کے ذرات اگر انگلیوں میں ٹھہرانے کی کوشش کی جائے تو اس میں انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، اور وہ ٹکراؤ جو حکومت کی طرف سے شروع ہوا، عدالت کا حکم نہیں مانا گیا، اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ پنجاب میں الیکشن کے لیے 10 اپریل تک فنڈز فراہم کر دیے جائیں، وہ پورا نہیں کیا گیا۔ وہ حکم ماننے سے صریحاً انکار کر دیا گیا۔ جوائنٹ سیشن ہوا، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، لمبی چوڑی تقاریر کی گئی، پرائم منسٹر نے تقریر کی، بہت کچھ بولے، لیکن جو اصل ٹاپک تھا، جو اصل موضوع تھا الیکشن، جس کی ڈیمانڈ ملک کی سب سے بڑی جماعت کی طرف سے کی جا رہی تھی، اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولے۔ پرائم منسٹر تمام باتیں کرتے ہیں مگر اصل جو کام ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ اسی طرح آصف زرداری نے بھی ایک طویل تقریر جھاڑی اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جتنے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے وہ سب بے بنیاد تھے، ان میں کوئی کسی طرح کی کرپشن نہیں تھی، کسی طرح کا انہوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، سیاست بڑے صاف طریقے سے کی اور ان کے اوپر بے جا کیسز بنائے گئے۔ یہاں تک معصوم بننے کی کوشش کی گئی کہ کہا گیا کہ جناب میری بہن فریال تالپور کو بھی گرفتار کیا گیا، انہیں بھی حراست میں لیا گیا۔ اسی طرح پارٹی کے دوسرے رہنماؤں کو بھی لیا گیا۔ خود فرمانے لگے کہ میں نے اتنا عرصہ 11 سال 14 سال میں نے جیل میں گزار دیے اور وہاں میں نے سیلف ایجوکیشن کی۔ تو اس طرح سے لمبی چوڑی تقریر انہوں نے بھی جھاڑی، لیکن پوری تقریر کے اندر جو اصل موضوع ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں عدالت کا حکم ماننا چاہیے تھا، ہمیں عدالت کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے تھی، اس پر انہوں نے بھی ایک لفظ نہیں بولا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، لیکن وہ عدلیہ کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور وہ جج صاحب سنتے رہے اور ایک دفعہ بھی یہ کہنا منظور نہیں کیا کہ جناب ہم عدالت کا حکم پورا کریں گے۔ کیا تھا؟ عدالت نے یہی حکم دیا کہ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں تو اب آئین کے مطابق الیکشن کروائیں، لیکن اس سے یہ حکومت ایک انجانے سے خوف کا شکار ہے، اور وہ انجانا خوف کیا ہے کہ ہمیں شکست ہوگی، کیونکہ دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ واضح برتری ہے، لوگوں کی بڑی تعداد عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے گھر زمان پارک کے باہر موجود ہے، اتنے دن گزر چکے اور سب صورتحال لوگوں کے سامنے آتی جا رہی ہے کہ کون اس ملک کے ساتھ محب وطن ہے اور کون نہیں۔ تو ان حالات میں بڑی تیزی سے شدت آتی جا رہی ہے۔ اب چونکہ اب وقت گزر گیا، اس کا مطلب حکومت نے واضح کر دیا کہ وہ عدالت کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو الیکشن کی امید لگائی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ختم اس لیے ہو گئی، اگر حکومت چاہتی فنڈز جاری ہو جاتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو، ریاست کے پاس پیسے نہ ہو؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی لمبی تقریر کی، بلاول بھٹو نے بھی لمبی تقریر کی اور اپنے رونے روتے رہے۔ اپنے رونے ان کے تو شاید کبھی نہ ختم ہو، لیکن جو اصل چیز جس کی طرف جانا چاہیے تھا انہیں، جو بات انہیں کرنی چاہیے تھی، اس موضوع کے اوپر انہوں نے بولنا بھی پسند نہیں کیا۔ حالانکہ آج توقع کی جا رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جہاں سارے لوگ تشریف فرما ہوں گے وہ عام فیصلہ کر لیا جائے گا کہ صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، الیکشن کروا لیں، جس کو عوام مینڈیٹ دے وہ حکومت سنبھالے اور جو فیصلے ہیں وہ کرے۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ حکومت، جس امپورٹڈ حکومت، بالکل بھی اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلکہ آج تو انہوں نے انتہا کر دی کہ جناب یونینیمسلی قرارداد پاس کر ڈالی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوگا اور اپنے مقررہ وقت پر ہوگا، جب یہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی تو تب ہوگا۔ ان سے انسان سوال پوچھے کہ مقررہ وقت کے لیے جو مینڈیٹ دیا تھا عوام نے 2018 میں، وہ تو عمران خان کو دیا تھا، ان کی حکومت کو پھر 1 سال پہلے کیوں ٹاپل کیا گیا؟ ان کی حکومت کو جو ہے نا وہ کیوں کھاڑا گیا؟ کیوں انہیں انجانی سی خلائی مخلوق کی مدد کے سے
اقتدار سے علیحدہ کیا گیا۔ تو یہ بہت سارے سوالات جو جواب مانگتے ہیں، جس کا جواب دینا بھی چاہیے انہیں، لیکن یہ اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ اتنے کیسز بنا دیے جس کے اندر 40 سے زیادہ کیسز دہشت گردی کے، ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں علی میاں گنڈا پور صاحب کے ساتھ گرفتار کر لیا، پھر سیر کرواتے ہیں پورے ملک کی۔ ایک ایف آئی آر سندھ میں ہوتی ہے، ایک ایف آئی آر خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے، ایک ایف آئی آر لاہور میں ہوتی ہے، ایک ایف آئی آر بلوچستان میں ہوتی ہے۔ جہاں سے اگر کہیں سے کوئی ضمانت ہو تو دوسری ایف آئی آر کے ذریعے وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہی سوال پہلے اعظم سوادی کے ساتھ کیا گیا، جنہوں نے چیخ چیخ کے بتاتے رہے کہ میرے ساتھ کیا کیا۔ پھر حسان نیازی کے ساتھ یہ کام کیا گیا۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب کو بھی کچھ دیر یہ صورتحال برداشت کرنا پڑی۔ تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ جو عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور مطالبہ صرف ایک ہے، ڈیلی اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے، روز حکومت کے سامنے رکھا جاتا ہے، روز عدلیہ کے سامنے رکھا جاتا ہے، روز لائرز کے سامنے رکھا جاتا ہے، روز سول سوسائٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہم صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہ ہے الیکشن، کیونکہ اسی کے اندر تمام مسائل کا حل پایا جاتا ہے۔ حل اس لیے پایا جاتا ہے کہ عوام مینڈیٹ دے گی، جب عوام مینڈیٹ دے گی تو منتخب لوگ بڑے فیصلے بھی کر سکتے ہیں، منتخب لوگ مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کیا فیصلہ کرے گا جو منتخب بھی نہیں ہے؟ یہ لوگ منتخب ہو کر نہیں آئے، یہ تو اپوزیشن میں تھے، انہوں نے تو اوپر سے وار کیا اور ایک چلاتی حکومت کو ڈسٹرب کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ملک ایک نہیں پتہ نہیں کئی چیلنجز کا شکار ہو گیا۔ تو اس ساری صورتحال میں وقت تیزی سے گزر رہا ہے، شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اب تو واضح پیغام چلا گیا عدالت کو کہ ہم کسی صورت بھی عدلیہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سندھ اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کر دی، بلوچستان اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کر دی کہ عدالت کے فیصلے کے خلاف ہم کھڑے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا رویہ اپنانا چاہیے؟ کیا یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑی عدالت کو کھلم کھلا چیلنج کیا جائے، اس کے ساتھ سینگ گڑائے جائیں، اس کے ساتھ لڑائی لی جائے، کلیش کیا جائے، صرف اس لیے کہ کہیں الیکشن کروائے، کیونکہ ایک سال میں جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ نہ بھگتنا پڑ جائے، کہیں عوام کے غم و غصے کا شکار نہ ہو جائیں۔ صرف اس سے بچنے کے لیے یہ ساری حرکت کی گئی، پھر بھی یہ بچ نہیں پائیں گے، آخر انہیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، انہیں بات چیت بھی کرنا پڑے گی، جتنا جی چاہیے دوڑ لیں۔ عمران خان کا راستہ شاید اب ان کے بس کی بات نہیں رہی، یہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے کہ اس سیلاب کو یا اس سونامی کو روک سکیں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو موجودہ حالات کے بارے میں بھرپور آگاہی ملے گی۔